بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ حیدری۔ جشن پتہ چلا نا کہیں جشن ہو رہا ہے۔ مولا سلامت رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی من اختارہ من شجرت الانبیاء ومشکات الزیاء والمنہاج البادی والکتاب الحادی مولدہ بمکہ وحجرتہ بالطیبہ علا بہا ذکرہ بحجت کافیہ وموعظت شافیہ ارسلہ بالدین المشہور والعلم الماسور والکتاب المستور والنور الساطع والضیاء اللامع سیدنا الممجد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین گرامی قدر، عزیزان محترم، تحریک وحدت اسلامی کے سربراہ میرے قابل احترام بھائی جناب پیر سید آصف علی شاہ گیلانی صاحب، میرے چھوٹے بھائی خطیب اہل سنت مولانا جاوید اکبر ساقی صاحب، میرے برادر محترم جناب جعفر المیر صاحب، معزز و محترم سامعین و حاضرین، انجمن فدایان اہل بیت فیصل آباد کی جانب سے تمام مسلمانان عالم کو جشن ظہور مصطفیٰ مبارک۔ حاضرین گرامی قدر، آپ حضرات ماشاءاللہ مسلسل کئی گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہوئے ذکر مولا کی بلا فصل عبادت سے سرفراز ہو رہے ہیں، اور تمام لمحے عبادت اور پاکیزگی ایک قلب میں گزر رہی ہے۔ اہل سنت اور اہل تشیع کا یہ حسین سنگم بذات خود
حد فاصل کھینچ رہا ہے، حسین سنگم حد فاصل کھینچ رہا ہے، حسین ملاپ حد فاصل کھینچ رہا ہے، حسین ملاپ حد فاصل کھینچ رہا ہے، سعودی عرب کے حرام دودھ پر پلنے والی ان نسلوں اور حقیقی مسلمانوں کے درمیان کہ جو چند برسوں سے اس مملکت خداداد پاکستان میں مختلف پرچم اٹھا کر، مختلف لشکر بنا کر مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حاضرین، مجھے بھیگتی ہوئی رات کے لمحوں کا بھی احساس ہے اور آپ کی توقعات کا بھی جو آپ مجھ سے رکھتے ہیں۔ مجھ سے پہلے میرے بھائی جاوید اکبر ساقی نے بہت مختصر مگر بڑی مدلل اور جامع اور ریاکاری سے دور، منافقت سے کوسوں اخلاص اور احساس پر مبنی تقریر کی، جس تقریر میں ایک لفظ انہوں نے بہت خوبصورت کہا جو مجھے بہت پسند آیا کہ ہم حقیقی سنی، ایک لفظ کہا نا انہوں نے بار بار کہا، ہم حقیقی سنی اور حسینی سنی، یہ لفظ استعمال کیا ہاں، حسینی سنی یہ لفظ استعمال کیا کہ ہم حسینی سنیوں کا عقیدہ یہ ہے جو بیان کیا یہ انہوں نے جوہر خطابت نہیں دکھائی، یہ وقت کی اہم ترین ضرورت کو انہوں نے پیش نگاہ رکھ کر خصوصیت کے ساتھ یہ جملہ استعمال کیا، حسینی سنی ہونے لگے، اس لیے کہ یزیدیت کے لشکر نے سنیت کا لبادہ اوڑھ کر اب سنیوں کو یہ اعلان کرنے پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ ڈکلیئر کریں کہ حسینی سنی مسلمان ہے، باقی کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اس جملے پر توجہ رکھیں آپ، حسینی سنی کہنے کا مطلب یعنی جیسے ہم کبھی حسینی شیعہ نہیں کہیں گے، شیعہ ہیں بس شیعہ ہیں، بہت توجہ کریں، بڑی توجہ فرمائیں، ذرا سی اہم گفتگو آپ سے کرنا ہے لیکن ذرا سے جاگے ہم بیدار ہوں، مجھے وقت کا احساس ہے۔ ہم شیعہ ہیں بس شیعہ ہیں، حسینی شیعہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جب شیعہ کہا تو خود بخود پتہ چلا کہ ہم کون ہیں، اور ان جراثیم کے پیدا ہونے سے پہلے، ان یزیدی کیڑوں مکوڑوں کے پیدا ہونے سے پہلے سنی کہا اور معلوم ہو گیا کہ جاوید اکبر ساقی ہے، پیر آصف شاہ گیلانی ہے، لیکن ان کیڑوں کے افزائش کے بعد، ان کی پیدائش کے بعد، ان کی آلائش کے بعد حقیقی اہل سنت مسلمان بھائیوں کو ڈکلیئر کرنا پڑا اور لائن آف ڈیمارکیشن کھینچنا پڑی، یہ کہہ کر کہ اب ہمیں بتانا پڑے گا کہ سنی صرف وہ ہے جو حسینی ہے، اور جو حسینی سنی نہیں ہے ظاہر ہے وہ یزیدی ہے، اس کے ساتھ لفظ سنی لگ ہی نہیں سکتا۔ توجہ ہے آپ کی، ذرا سا بیدار ہوا۔ انہوں نے بہت خوبصورت جملہ کہہ کر تمام عالم اہل سنت کی ترجمانی کی کہ عالم اہل سنت جو 1400 برس سے شیعوں کے ساتھ چلا رہا ہے،
نظر میں شریک، نیاز میں شریک، لنگر میں شریک، درود میں شریک، سلام میں شریک، یا رسول اللہ میں شریک، میلاد مصطفیٰ میں شریک، توجہ توجہ، میلاد مصطفیٰ میں شریک، چراغ میں شریک، روشنی میں شریک، نور میں شریک، احترام رسالت میں شریک، غم حسین میں شریک، تعزیوں میں شریک، عزاداری میں شریک، ہدیہ ہے رجب کے کنڈوں میں شریک، شعبان کی نظر میں شریک، ہر مرحلے میں 1400 برس سے شیعہ سنی بھائی شریک چلے آ رہے ہیں، اور ان کے درمیان میں نہ کوئی فاصلہ ہے اور نہ کوئی اختلاف ہے، 1400 برس سے، اور آج تک پوری توجہ، 1400 برس سے آج تک کسی سنی نے، کسی کتاب میں، جیسے کہ ابھی پیر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ کتابیں ساری ہماری، راوی سارے ہمارے، روایتیں ساری ہماری، فتوے سارے ہمارے، حدیثیں ساری ہماری، یقیناً صحیح کہہ رہے ہیں کہ کسی کتاب میں اہل سنت میں آج تک کسی اہل سنت مصنف، مؤلف، محدث اور مفسر کچھ بھی لکھا ہو اپنے عقائد کے تحت مجبوراً یا رضامندی سے، بڑی توجہ، لیکن ایک لفظ متفقہ چلا آ رہا ہے، اور وہ لفظ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یہ متفقہ جملہ چلا آ رہا ہے اہل سنت کے درمیان، علی کرم اللہ وجہہ، وہ علی جن کے چہرے کو علی نے مکرم کیا، جن کے چہرے کو علی نے مکرم کیا، کسی بھی عالم اہل سنت نے علی کو رضی اللہ نہیں کہا۔ بڑی توجہ، غور کرو، جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، جو باتیں مجھے کرنا تھی وہ ساری جاوید اکبر اور پیر عاصم علی شاہ صاحب کر گئے، مجھے وہ باتیں نہیں کرنا، اور اگر سنی ایسے ہوتے ہیں تو ایسا سنی تو میں بھی ہوں، لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، اور میرے تمام شیعہ سنی بھائی بڑے علمی انداز میں، انتہائی ایکیڈمک انداز میں، پوری سنجیدگی کے ساتھ ہماری سنجمن فدایان اہل بیت کے اس عظیم اتحاد کے پلیٹ فارم سے ایک بات ضرور آج کی مجلس میں سنتے جائیں، اور وہ یہ کہ آج تک کسی عالم اہل سنت نے، جاہل کی بات نہیں کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ معتبر کتابیں علماء ہی نے لکھی، جہلاء نے نہیں لکھی، اور معتبر کتابوں میں ہزاروں کتابیں چھان کر جو صحیح ترین کتابوں کا مجموعہ آیا وہ 6 بنا، اور 6 کو سیاہ ستہ کہا گیا، توجہ ہے، سیاہ ستہ کہا گیا، 6 معتبر ترین کتاب، اور ان سب کے سب کتابوں کے مؤلفین علماء تھے، محققین تھے، جہلاء نہیں تھے، پڑھے لکھے تھے، لیکن سب نے جہاں بھی جس جگہ بھی ان حدیث کی کتابوں میں علی کا تذکرہ کیا، وہ رضی اللہ کی حیثیت میں نہیں کیا، کرم اللہ وجہہ کی حیثیت میں کیا، یعنی تمام علماء اہل سنت نے 1400 برس میں تمام صحابہ اکرام کو رضی اللہ کہا، علی کو کرم اللہ وجہہ کہا، یعنی علماء اہل سنت کا متفقہ عقیدہ یہ تھا کہ علی کا مقابلہ القاب میں بھی صحابہ سے کوئی نہیں، توجہ ہے نا، توجہ ہے نا، القاب میں بھی، بڑی توجہ فرمائے جملوں پر، علی کا مقابلہ القابات و خطاب میں بھی اہل سنت کے نزدیک منفرد ہے، سارے صحابہ رضی اللہ، لیکن علی کرم اللہ وجہہ ہے، علی کے چہرے کو مکرم، اور یہ لفظ کسی کے لیے دیکھیں بات وہ ہونا چاہیے کہ جو سالڈ ہو، جس کا کوئی تردید نہ ہو، یہ لفظ، یہ خطاب، یہ لقب 1400 برس میں
کرم اللہ وجہ کسی انسان کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا سوائے علی کے. آپ نے غور ہی نہیں کیا جملے پر. میں کیا کروں، ذرا سا بیدار ہوں. آپ یہ لفظ، یہ لقب، یہ خطاب 1400 برسوں میں اہل سنت نے آج تک کسی کے لیے استعمال نہیں کیا کہ علی کے چہرے کو اللہ نے مکرم کیا. پھر سمجھ لیں اس جملے کو. اور میں شاید یہیں سے شان مصطفیٰ پر آؤں اور سرکار رسالت مآب کی عظمت ہمارے یہاں کیا ہے وہ بتاؤں. مجھے علی کے فضائل نہیں پڑھنا ہے، وہ پھر آپ سنتے رہتے ہیں اور سب آپ نے سن لیے. میں سرکار رسالت مآب ہی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کروں گا، لیکن یہ لفظ انڈورس کرنے کے لیے کہ جو کچھ میرے برادران ایمانی نے کہا وہ حقیقت پر مبنی ہے، اس مجمع کی رعایت کے اعتبار سے نہیں کہا. بات کرنا چاہیے یہ نہیں کہ اس مجمع میں ہے اس لیے یہ کہا. 1,23,536 ہیں صحابہ اکرام، سب کے سب رضی اللہ، صرف ایک کرم اللہ وجہ. غور کرو، بیدار ہو، جاگو. 1,23,536 میں سب کے سب رضی اللہ، لیکن ان سب میں صرف ایک کرم اللہ وجہ رضی اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. یہ خود علماء اہل سنت نے یہ انفرادیت قائم کی ہے الوہیت کی طرح علی کے لیے. پتہ نہیں کون سمجھ رہا ہے جملہ. الوہیت کی طرح علی کے لیے علماء اہل سنت نے. اور میرے تمام سنی شیعہ بھائی سنیں اس جملے کو غور سے، شاید یہی تقریر کا محصل بن جائے اگر مولا کو قبول ہوا. یہ 1,23,000 سے زیادہ صحابہ اکرام میں سب کو رضی اللہ کہا گیا، اجمعین کہہ کر. رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کہا جاتا ہے نا. دیکھیں غور کریں کہا کیا جاتا ہے. سب کو رضی اللہ کہا گیا اجمعین کہہ کر without any exception، بغیر کسی استثناء کے سب کو رضی اللہ کہا. صرف ایک استثناء ہے پورے عالم اسلام کی ہر تاریخ میں، اور ہم نے نہیں کہا، ہم نے کہیں نہیں کہا علی کو کرم اللہ وجہ. یہ بھی ذہن میں رہے، بات اہل سنت بھائیوں کر رہا ہوں. ہم نے نہیں کہا، اہل سنت بھائیوں نے تمام صحابہ اکرام کو رضی اللہ کہا اور علی کو کرم اللہ وجہ کہا. تو یہ بے مقصد اور بے معنی اور بے سمجھے نہیں کہا، بلکہ خالی کرم اللہ بھی نہیں کہا، وجہ کا لفظ استعمال کیا. اللہ نے ان کے چہرے کو مکرم بنایا، اس ایمان کا اعلان کیا، اور یہ ان کی دیانت داری ہے 1400 برس کے علماء اہل سنت کی. اور ان کی دیانت داری کو ہم علی والے اس عظیم الشان مجمع میں سلام کرتے ہوئے محبت کا پیغام دے رہے ہیں جشن ظہور مصطفیٰ کے اس تاریخی اجتماع میں، کہ اتنی دیانت داری سے کہا، انہوں نے سمجھ کر کہا کہ کرم اللہ وجہ، علی کے چہرے کو مکرم قرار دیا. چہرے کو یہ لقب کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، اور یہ لقب کسی اور کے لیے استعمال کیا بھی نہیں جا سکتا تھا، اس لیے کہ کرم اللہ وجہ صرف اسی کا چہرہ ہو سکتا ہے کہ جو چہرہ زندگی کے ایک لمحے میں بھی نسلاً بعد نسل میرے جملے پہ توجہ، قبیلاً بعد قبیل، جدی اور پشتی اعتبار سے، حسبی اور نسبی اعتبار سے جو چہرہ ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کے آگے نہ جھکا ہو، اس چہرے کو
سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والے. بہت خوبصورت انداز ہے. یہ ہے بنیاد، یہ ہے خلاصہ اس پورے جشن کا کہ کرم اللہ وجہ صرف اس چہرے کو کہا جا سکتا ہے جو نسلن بعد نسلن، جملے پہ غور کریں آپ، جو نسلن بعد نسلن، قبیلن بعد قبیلے، حسب و نسب کے اعتبار ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کے آگے سجدہ ریز نہ ہوا ہو، اس کے چہرے کو کرم اللہ وجہ کہا جائے. مکرم صرف وہ چہرہ ہے. صحابہ کرام کی جتنی بھی عظمتیں ہیں، جتنی بھی ان کی احترامات ہیں، جتنی بھی ان کی شان ہے، وہ سب کے سب مسلمان ہونے کے بعد ہے. میں آیا جشن مصطفیٰ ان کی جتنی بھی عظمت ہے، جتنی بھی شان ہے، وہ سب کے سب مسلمان ہونے کے بعد ہے، مسلمان ہونے سے پہلے نہیں. اور چونکہ مسلمان ہونے کے بعد شان ہوئی، عظمت ہوئی، اس لیے لفظ لگا رضی اللہ. جو ہے نا، اب اس جملے پر آپ ذرا توجہ فرمائیں. اتحاد علم کی بنیاد پر قائم ہو تو پائیدار ہوتا ہے. میں بڑی کھلی سی باتیں کروں گا. اتحاد علم کی بنیاد پر قائم ہو، آئیڈیالوجی کی بنیاد پر قائم ہو، نظریات کی ہم آہنگی کی بنیاد پر قائم ہو تو وہ پائیدار ہوتا ہے. یہ سمجھ کر اتحاد مت کرو کہ ضرورت ہے. صاحب توجہ سب دوستوں کی چاہوں گا، یہ سمجھ کر اتحاد نہ کرو کہ ضرورت ہے. ضرورت کہتے ہیں نیسیسٹی کو، اور نظریہ ضرورت ہمارے ملک میں پہچانا جاتا ہے آمریت کے حوالے سے، کسی اچھے حوالے سے نہیں پہچانا جاتا. ضرورت میں غرض شامل ہوتی ہے. یا علی یا علی یا علی. ضرورت کے تحت اتحاد نہ کرو، ضرورت میں غرض شامل ہے. غرض میں لالچ ہے، لالچ میں اخلاص نہیں ہوتا. جہاں اخلاص نہیں ہوتا، ایسے اتحادوں کی ہانڈی فیصل آباد کے چوراہے پر پھوٹ جاتی ہے. لیکن جہاں علم کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر اتحاد قائم ہو، وہاں اس عظیم مرکزی امام بارگاہ کے چوراہے پر شیعہ سنی مسلمان بھائی، شیعہ سنی علماء کی موجودگی میں بیٹھ کر عملی طور پر ایک قرآنی اور حلفاً اتحاد لے کر اٹھنا چاہتے ہیں. اور میں وہ قرآن کا ایک اتحاد بتانا چاہتا ہوں. دیکھو میری جان، میرے بھائیوں، ایک بات آغاز تقریر سے پہلے اور سمجھ لو، اور وہ یہ کہ نہ سنی ہونا کوئی بری بات ہے، نہ شیعہ ہونا کوئی بری بات ہے. خاموش ہونا بھی بری بات نہیں ہے. ہمارے میں نے کیسے جی میں جشن پڑھوں گا، جشن پڑھوں گا. سلامت رکھے. نہ سنی ہونا کوئی بری بات ہے، نہ شیعہ ہونا کوئی بری بات ہے. جملہ میں وہ کہوں گا جو سارے یہاں سے لے کر وہاں تک تحت نظر ماشاءاللہ مولا چشم بد سے محفوظ رکھے اس عظیم الشان مسلمان بھائیوں کے حقیقی مجمع کو.
اور بارگاہ رسالت کے ان غلاموں کو نہ سنی ہونا کوئی بری بات ہے، نہ شیعہ ہونا کوئی عیب ہے، نہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا کوئی بری بات ہے، نہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا کوئی بری بات ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، ایک جملہ ہے، اگر آپ نے سمجھ لیا نوجوان دوستوں نے تو میری محنت اور میرے ان دوستوں کی یہ سارا خلوص قبول ہو جائے گا بارگاہ رسالت میں، اور شفاعت کا ذریعہ ہوگا، اور پائیدار اتحاد کا ضامن نہیں سنگ میل ہوگا۔ پہلی اینٹ یہی فیصل آباد میں، فیصلہ کن اتحاد۔ اور فیصلہ آپ ہی سے لینا ہے، چونکہ فیصل آباد والوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ اتحاد کی بنیاد کیا ہو، اور وہ یہ کہ نہ سنی ہونا کوئی بری بات، نہ شیعہ ہونا کوئی عیب ہے، گستاخ رسالت ہونا، ہونا اتحاد پر آؤ، اتحاد پر، نہ سنی ہونا، نہ سنی کافر، نہ شیعہ کافر۔ اعلان کر رہا ہوں کھلے دل کے ساتھ، نہ سنی کافر، قرآن کی قسم، خدا کی قسم، رسول کی قسم، اسلام کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، فاطمہ کی قسم، مجتبیٰ کی قسم، کربلا کی قسم، نہ سنی ہونا کوئی بری بات، نہ شیعہ ہونا کوئی بری بات، نہ سنی کافر، نہ شیعہ کافر۔ اعلان کرو اتحاد کا، سنی بھی مسلمان ہے، شیعہ بھی مسلمان ہے، گستاخ رسول کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے۔ نعرہ حیدری! نہیں 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 نہیں، ایک منٹ میں زحمت دوں گا، ذرا میں اس وقت پھر آپ کی سنائیں۔ دیکھو دوستو، اور اس جملے پر اتحاد کا پیغام اور نتیجہ، نہ سنی کافر ہو سکتا ہے قیامت تک، نہ شیعہ کافر ہو سکتا ہے قیامت تک۔ کافر اگر ہے تو صرف وہ جو شاتم رسول ہے، اور وہ شاتم رسول ہونے کے لیے کسی بل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ اس لیے کہ جو گستاخ رسول ہے، بڑی توجہ، وہ عذرو قرآن کافر ہے، اور جسے قرآن کافر ڈکلیئر کر دے، کسی دور کی کسی حکومت کی کیا مجال ہے کہ وہ اس پر قانون سازی کرے؟ توجہ، وہ قرآن سے جنگ کرے گی وہ حکومت، قرآن کے مقابلے میں آئے گی وہ پارلیمنٹ۔ بل تو ٹوٹتے رہتے ہیں، پیش ہوتے رہتے ہیں، اسمبلیاں بھی ٹوٹتی پھوٹتی رہتی ہیں، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، تخت و تاج لوٹتے الٹتے رہتے ہیں، لیکن صاحب معراج کی معراج اور رفعت اور ان کا احترام قرآن میں محفوظ۔ اور پھر اب سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب گستاخ رسول کہتے کسے؟ چاہو ذرا سا بیدار ہو، میں بہت اہم پیغام دے رہا ہوں۔ سب گستاخ رسول اگر آپ کسی مسلمان سے کہیں گے گستاخ رسول، سب کہیں گے کافر، کسی کو اختلاف نہیں، خود گستاخی کرنے والے کو بھی اختلاف نہیں۔ بھائی جب گستاخ رسول کافر ہے تو کافر کا احترام کیسا؟ بات تو کہہ گیا، آپ سمجھ نہیں رہے۔ جب گستاخ رسول کافر ہے تو کافر کا احترام کیسا؟ کافر کی عزت کیسی؟ کافر سے تو سفارتی تعلقات بھی نہیں ہوتے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا جملے پر، لیکن میں ابھی سمجھاتا جاؤں گا۔
چند لمحوں میں اور بڑی تیزی سے نتیجہ آپ کو ایک محدود وقت میں فیصلہ کن نتیجہ کہ جس پر سارے سنی شیعہ بھائی متحد ہو کر اعلان کریں کہ واقعی گستاخ رسول کون ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہاں تو کوئی گستاخ رسول اپنے آپ کو گستاخ ماننے کے لیے تیار نہیں، گستاخی کر رہے ہیں اور گستاخ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پیش کیے جا رہے ہیں بل، بھائی بلوں کے ذریعے احترام مت کراؤ، دلوں کے ذریعے احترام کراؤ۔ توجہ 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 توجہ، بل سے احترام نہیں ہوتا، دل سے احترام ہوتا ہے، اور دل ہمیشہ کردار کے سامنے جھکتا ہے، قانون کے سامنے نہیں جھکتا۔ غور کریں جملے پر جو میں کہہ رہا ہوں، قانون کے سامنے سر جھکتا ہے، وہ بھی اس وقت تک جب تک قانون موجود رہے۔ ادھر قانون کمزور پڑا، حکومت گئی، سر اٹھ گیا، لیکن جن آستانوں پہ دل جھک جائے نا، ان آستانوں کے شہنشاہ اگر نظروں سے بھی غائب رہے تو پھر بھی ان کا دربار اس طرح سجا رہتا ہے۔ توجہ ہے، جیو جیو ساتھ، ان کا دربار ان کا دربار اسی طرح سے سجا رہتا ہے۔ اور آپ کو سلامت رکھے، اس لیے کہ دل جھکتا ہے۔ اور عزیزان محترم، میرے تمام شیعہ سنی بھائی، اس جملے پر صرف آج کی اس جشن میں توجہ کر لیں تو ہم بارگاہ رسالت میں سرخرو ہو جائیں گے، اور مستحق شفاعت بھی انشاءاللہ۔ وہ یہ کہ آپ جو احترام کے بل پیش کرنا چاہتے ہیں، کس بنیاد پر احترام کا بل پیش کر کے آپ خود صحابہ اکرام کی توہین کر رہے ہیں، یعنی اعلان کر رہے ہیں کہ آپ قانون کے ذریعے ان کا احترام کرانا چاہتے ہیں، خود اعلان کر رہے ہیں کہ ان کے احترام کا حکم نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ تاریخ میں ہے۔ نعرہ تکبیر! نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ معزز سادہ مومنین، ہاں، محسن نقوی صاحب کا یہ دویہ شعر میں خطیب عالم اسلام علامہ سید عرفان حیدر آپ کی خطابت کی نظر کر رہا ہوں، اور آپ بھی یقیناً میری اس دعا میں شامل ہوں گے۔ عمر اتنی عطا کر میرے فن کو خالق، عمر اتنی عطا کر میرے فن کو خالق، میرا دشمن میرے مرنے کی خبر کو ترسے۔ نعرہ تکبیر! اور آپ کو سلامت رکھے۔ بس یہ منزل، اور میں اتحاد کا یہ نعرہ میرے بھائی نے جو لگایا نا، خوبصورت نعرہ، اتحاد کا نعرہ آپ کو نظر ہی میلاد میں آئے گا، اور میلاد کرتے ہی مسلمان ہیں۔ میلاد کرتے ہی مسلمان ہیں، یہ عید میلاد النبی ہے۔ اتنا فرق جانو، اتنا فرق سمجھ لو، احترام رسالت جو کرے گا نا وہی عید میلاد النبی کرے گا، جو احترام رسالت کرے گا نا وہی جشن عید میلاد النبی کرے گا۔ ربیع الاول کا مقدس مہینہ آئے گا، فوراً عید میلاد النبی، جہاں چراغاں نظر آئے، جہاں روشنی نظر آئے، جہاں بورڈ پر میلاد النبی نظر آئے، سمجھ لو مسلمان کا اجتماع ہے۔ اور جہاں آپ کو ربیع الاول کے مہینے میں بنام محمد سیرت کانفرنس نظر آئے، میلاد نظر نہ آئے، سمجھ لو ابو سفیان کا اجتماع ہے۔ توجہ ہے، مسلمان کا اجتماع ہے، حدیبہ سے جشن کی طرف سنو جیو، اس لیے کہ میلاد کرے گا ہی مسلمان۔ میں بتاؤں آپ کو اس کی وجہ کہ میلاد النبی کے موقع پر خواہ 9 ربیع الاول ہو، خواہ 12 ربیع الاول ہو، خواہ 10 ربیع الاول ہو، خواہ 17 ربیع الاول ہو، کوئی بھی تاریخ ہو، اس سے بحث نہیں ہے، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ تو ہماری غربت ہے، مجبوری ہے کہ ہم نے تاریخیں اور مہینے مقرر کر لیے، ورنہ میلاد تو اس نبی کا ہے
کہ جو اس وقت بھی نبی تھا جب نہ دن تھا نہ مہینہ تھا نہ کیلنڈر تھا نہ تاریخ تھی نہ ربیع الاول تھا نہ ربیع الثانی تھا. صلوات بھیجے نا عظمت عالیہ وقت. مولا آپ کو سلامت رکھے. دونوں ہاتھ بلند کر کے مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار آپ کی خوبصورت علمی توجہ آپ اس وقت فرما رہے ہیں. یہ تو ہماری غربت ہے کہ چونکہ ہمیں بحر ذکر کوئی بہانہ چاہیے، اس لیے 10 بھی صحیح، 12 بھی صحیح، 17 بھی صحیح، 23 بھی صحیح، 25 بھی صحیح، ربیع الاول بھی صحیح، ربیع الثانی بھی صحیح، جمادی الاول بھی صحیح، جمادی الثانی بھی صحیح، رجب بھی صحیح، شعبان بھی صحیح. ہر مہینہ اس کا، ہر مہینہ اس کا، ہر سفینہ اس کا، ہر مدینہ اس کا. اس لیے کہ وہ ہر مہینے سے پہلے، ہر مدینے سے پہلے، ہر سفینے سے پہلے، ہر کیلنڈر سے پہلے، ہر گردش ماہ و سال سے پہلے، جب کچھ نہ تھا یہ تھا، جب مہینہ نہ تھا یہ تھا، جب دن نہ تھا یہ تھا، جب رات نہ تھی یہ تھا، جب موسم نہ تھا یہ تھا، جب بہار نہ تھی یہ تھا، جب خزاں نہ تھی یہ تھا، جب چاند نہ تھا یہ تھا، جب آفتاب و مہتاب کی قندیلیں نہ تھی، نور محمد تھا. جب عرش کا شامیانہ نہیں تھا، نور محمد تھا. جب زمین کا فرش نہیں تھا، نور محمد تھا. جب کہکشاں نہ تھی، نور محمد تھا. جب دریا میں روانی نہ تھی، نور محمد تھا. جب سمندر میں طغیانی نہ تھی، نور محمد تھا. جب سلسبیل میں جولانی نہ تھی، نور محمد تھا. جب جنت کی خوشبو نہ تھی، نور محمد تھا. جب آدم آب و گل کے درمیان تھا، نور محمد تھا. جب کائنات عدم میں تھی، نور محمد تھا. جب بزم انجم نہ تھی، نور محمد تھا. جب سانسیں نہ تھی، نور محمد تھا. جب فہم نہ تھی، نور محمد تھا. جب ادراک نہ تھی، نور محمد تھا. جب عقل نہ تھی، نور محمد تھا. جب شعور نہ تھا، نور محمد تھا. جب سطحی شعور نہ تھا، نور محمد تھا. جب لا شعور نہ تھا، نور محمد تھا. جب لسان نہ تھی، نور محمد تھا. جب زبان نہ تھی، نور محمد تھا. جب لغت نہ تھی، نور محمد تھا. جب کائنات نہ تھی، نور محمد تھا. جب تحت الثری نہ تھی، نور محمد تھا. جب صدر المنتہی نہ تھا، نور محمد تھا. جب لوح نہ تھی، نور محمد تھا. جب کرسی نہ تھی، نور محمد تھا. جب سلسبیل نہ تھی، نور محمد تھا. جب جنت و کوثر نہ تھے، نور محمد تھا. جب شجر طوبہ نہ تھی، نور محمد تھا. جب سارے صحابہ اکرام کا باپ آدم نہ تھا، نور محمد تھا. جب مورخ کا باپ آدم نہ تھا، نور محمد تھا. جب محدث کا باپ آدم نہ تھا، نور محمد تھا. جب راویوں کا باپ آدم نہ تھا، نور محمد تھا. جب تابعین کا باپ آدم نہ تھا، نور محمد تھا. جب غوث و قطب و ابدال کا باپ آدم نہ تھا، نور محمد تھا. جب بخاری کا باپ آدم نہ تھا، نور محمد تھا. جب مسلم کا باپ آدم نہ تھا، نور محمد تھا. جب سنن ابن داؤد کا باپ آدم نہ تھا، نور محمد تھا. جب سنن ابن ماجہ کا باپ آدم نہ تھا، نور محمد تھا. جب سنن ابن داؤد کا باپ آدم نہ تھا، نور محمد تھا. جب ابن ماجہ کا باپ آدم نہ تھا، نور محمد تھا. جب ابن مسعود کا باپ آدم نہ تھا، نور محمد تھا. جب ابن مالک کا باپ آدم نہ تھا، نور محمد تھا. جب احمد بن حنبل کا باپ آدم نہ تھا، نور محمد تھا. جب امام شافعی کا باپ آدم نہ تھا، نور محمد تھا. جب امام مالک کا باپ آدم نہ تھا، نور محمد تھا. جب امام اعظم ابو حنیفہ کا باپ آدم نہ تھا، نور محمد تھا. جب پھول نہ تھا، نور محمد تھا. جب خوشبو نہ تھی، نور محمد تھا. جب ائمہ اربعہ کا باپ آدم نہ تھا، نور محمد تھا. تو جب صحابہ اکرام کا باپ آدم نہ تھا، نور محمد تھا. تو جب آدم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ لکھے، یہ بتائے، آدم یہ بتائے کہ میرا نبی کب سے نبی ہے، تو آدم کے ان نالائق بیٹوں کو کس نے حق دے دیا کہ وہ یہ طے کرے کہ میرا نبی کب سے نبی ہے؟ سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلامی رسول
پتہ چلا نا کہ کہیں جشن ہو رہا ہے. آئے دنیا آنے والوں کی بارگاہ میں اور سیکھے ہم سے احترام رسالت. صلوات بھیجتے ہیں حضرت محمد علیہ. اتحاد اس نعروں پر ہوگا. مولا آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ بابا. بہت وقت کم ہے, مجھے بہت پڑھنا ہے. ملا ذرا سا بس توجہ دیتے رہو. مولا آپ کو سلامت رکھے, آپ کے جذبوں کو, آپ کا ایک ایک سانس عبادت میں شمار ہو رہا ہے, اسی لیے کہ شافع مشر رحمت اللہ علیہ کی بزم ہے. توجہ ہے نا. مولا آپ کو سلامت رکھے. ذرا سا اس جملے پر, جب ان سب کا باپ آدم یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کب سے نبی ہے, تو آدم کے نالائق بیٹوں کو کس نے حق دے دیا کہ وہ تاریخ بیان کرے کہ یہ کب سے نبی ہے؟ ارے جب نہیں تھا یہ جب سے ہے, جب تب نہیں تھا یہ تب سے ہے, جب لفظ کب نہیں تھا یہ کب سے ہے. بہت توجہ. اور آدم کب سے نہیں تھا بتا دوں؟ توجہ ہے بھئی, آدم ہی سے تو بات ہوگی نا. آدم کب سے نہیں, آدم کے بیٹوں کی تو بات بعد میں ہوگی نا. پہلے یہ تو طے کرو آدم کب سے ہے, اور قرآن سے پوچھو نا, قرآن سے آدم کب سے ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اور اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. غور ہی نہیں کیا, میری تو ساری تقریر کا حاصل یہی آیت ہے بس. میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. مسلمان بھائیوں, مجھے گلہ اسی بات کا ہوتا ہے, اور اتحاد بھی اسی بنیاد پر کرنا چاہتا ہوں, اور اختلاف بھی اسی بنیاد پر کرنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ ہم علی والے ہیں, ہمارے یہاں منافقت کی گنجائش نہیں ہے. اتحاد بھی اسی بنیاد پر, اختلاف بھی اسی بنیاد پر کہ قرآن مجید میں بار بار آدم کی تخلیق کا تذکرہ ہے, آدم کی خلقت کا ذکر ہے. آدم کو خلق کیا مٹی سے, آدم کو خلق کیا تراب سے, آدم کو خلق کیا طین سے, آدم کو خلق کیا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے, آدم کو خلق کیا ہم نے گلی ہوئی مٹی سے. مختلف طریقوں سے قرآن میں 6-7 سے زیادہ مقامات پر آدم کی تخلیق کا تذکرہ ہے. مجھے بھی اولاد آدم سے گلہ تو یہی ہے کہ جس آدم کو پروردگار نے مٹی سے پیدا کیا, تراب سے پیدا کیا, طین سے پیدا کیا, تراب سے پیدا کیا, مٹی سے پیدا کیا, اور جس آدم کو بشر کہا, پروردگار نے جس آدم کو بشر قرآن میں کہا ہے, اس آدم کو تو کوئی مسلمان اپنے جیسا بشر نہیں کہتا. ہاں توجہ ہے نا, اور کرو. میں جس آدم کو پروردگار نے مٹی سے بنایا اور یہ کہہ کر بنایا کہ بشر بنا رہا ہوں, جس آدم کو خدا نے قرآن میں بشر کہا, اس آدم کو تو کوئی اپنے جیسا بشر نہیں کہتا. اور جس محمد مصطفیٰ کو الحمد سے لے کر بناس تک پورے قرآن کی 6666 آیتوں میں ایک جگہ بھی اگر کوئی یہ دکھا دے, کھڑے ہوئے چوک پر عرفان درابطی اعلان کر رہا ہے, گولی مار دینا اگر کوئی یہ دکھا دے کہ میں رسول محمد, میں نے تجھے آگ سے پیدا کیا, میں نے مٹی سے پیدا کیا, میں نے ہوا سے پیدا کیا, میں نے پانی سے پیدا کیا, کوئی دکھا دے, ایک آیت بتا دو تو اپنا خون اسے حلال کر دوں گا جو یہ بتا دے کہ میرے رسول کو مٹی سے بنایا گیا. ورنہ 70 مقامات پر قرآن میں بتاتا ہوں کہ میرے نبی کو نور سے بنایا گیا. سلامت رہو, یہیں سے فیصلہ دینا ہے. ماشاءاللہ بیدار ہو گئے ہیں اور معراج پر ہے سماعت کی, تو ایک فیصلہ اور وہ تاریخی کہ آدم کو کہا کہ مٹی سے بنا رہا ہوں,
آدم بنے مٹی سے. نہیں دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں. آدم بنے مٹی سے. اگر آدم نہ ہوتے تو آدمی نہ ہوتا. آدمی نہ ہوتا تو صحابی نہ ہوتا. تابعی نہ ہوتا, تبع تابعی نہ ہوتا, تبع تابعی نہ ہوتا, علماء نہ ہوتے, فقہا نہ ہوتے, محدثین نہ ہوتے. سب آدم کی وجہ سے ہے نا. اگر آدم نہ ہوتے تو آدمی نہ ہوتے نا. آدم سے آدمی بنا اور مٹی سے آدم بنا. ارے مولا نے جگہ وقت تو نہیں ہے یہ ایسی بحث کا, لیکن آپ کے معیار سماعت پر ناز کرتے ہوئے مجھے مشکل ترین بحث چھیڑنی پڑ رہی ہے, فخر کرتے ہوئے, اس لیے کہ فیصلہ بڑا تاریخی دوں گا آپ کو انشاءاللہ اگر میرے مولا نے چاہا. آدم بنے مٹی سے, آدمی بنے آدم سے. تو آدمی نتیجہ ہے آدم کا, آدم نتیجہ ہے مٹی کا. تسلیم کرنا پڑے گا کہ آدمی سے پہلے آدم تھا. جاگو 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 آخری دور تک, آخری آدمی تک. تسلیم کرنا پڑے گا نا کہ آدمی سے پہلے آدم تھا. تو جب آدمی سے پہلے آدم تھا تو تسلیم کرو کہ آدم سے پہلے مٹی تھی. سمجھو سمجھو سمجھو. یہ سارے کے سارے انسان جو ان ہزاروں برسوں میں آئے ان میں سب شامل ہیں جو میں بھی نام لے چکا. یہ سب ہیں ابن آدم, بنی آدم. یہی کہتے ہیں نا, یہ سب انسان ہیں آدم کے بیٹے. آدم ہے مٹی کے بیٹے. یا علی یا علی. مولا نے جگہ تاریخی نعرہ آنے والا ہے. تاریخی نہ تھے, نہیں ابھی نہیں, ابھی نہیں بیٹا, ابھی نہیں, ابھی نہیں آئے گا نعرہ. ذرا بات میری مکمل ہونے دیکھو. خود بخود نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت اور نعرہ حیدر تو رگوں سے پھوٹتا ہے, رگوں سے پھوٹتا ہے. یہ خود بخود مومن کے دل سے نکلے گا. اور میں آج ثابت بھی کروں گا اس بازار میں, اس چوک پر, اس بازار میں, کھلے بازار میں سب کے سامنے کہ ایمان اور قرآن کے نعرے صرف یہی تین ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. باقی کوئی چوتھا نعرہ شریعت کا نعرہ نہیں ہے. تین نعرے ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں. یہ میں آگے چل کر عرض کروں گا, لیکن ذرا سا اس جملے پر آپ توجہ فرما لیں. آدمی بنے آدم سے, آدم بنے مٹی سے. آدم نتیجہ ہے مٹی کا. آدمی ہے ابن آدم, آدم ہے ابن تراب. ارے مولا, میرے مولا, ذرا 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 چاہ جاؤ. جملہ ہی تو کہنا ہے, اگلے آپ کے ذہنوں تک پہنچ تو گیا. یہ ساری کائنات کے جو آدمی ہیں یہ سب ہیں ابن آدم. آدم ہے ابن تراب, علی ہے ابو تراب. ابھی نعرہ نہیں, نعرہ نہیں, ابھی بھی نہیں. میں کہہ رہا ہوں نا, نہیں, میں خود روک رہا ہوں. آپ کے جذبات کے سمندر میں بند باندھ رہا ہوں خود, اس لیے کہ مجھے اعتماد ہے آپ پر. نتیجہ دیکھیں, آدمی ہے ابن آدم, آدم ہے ابن تراب, علی ہے ابو تراب. تو آدمی سے پہلے آدم, آدم سے پہلے مٹی, مٹی سے پہلے مٹی کا باپ. میں نام تھوڑا ہی لے رہا ہوں, خود نام پھوٹ رہا ہے رگوں سے. مٹی سے پہلے مٹی کا باپ. تو یہ سارے آدمی جس میں صحابہ سمیت آج تک کے لوگ شامل ہیں اور قیامت تک کے لوگ شامل ہیں, یہ سب آدم کا نتیجہ, آدم کی اولاد. آدم مٹی کی اولاد, مٹی علی کی اولاد, علی کی اولاد, علی ابو تراب, آدم ابن تراب, آدمی ابن آدم. تو یہ ساری کائنات بشریت صدقہ ہے آدم کا. آدم صدقہ ہے مٹی کا, مٹی صدقہ ہے علی کا. کراچی سے لے کر خیبر تک علی والوں کو کافر 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 کہنے والوں, فیصل آباد میں آج ایک
حضرات گرامی دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شیعہ سنی اتحاد، شیعہ سنی اتحاد، بر محمد و آل محمد صلوات۔ سلامت رہے۔ بس نتیجہ، اور نتیجہ بھی تاریخی، اور فیصلے اور آپ کی سہمت تمام، مگر فیصلے بڑے تاریخی۔ چند لمحوں میں آپ کھڑیے دیکھیں کن نتائج سے آپ کو نکال کے لے آؤں گا بارگاہ مصطفیٰ تک۔ آنا یہی ہے، منزل یہی ہے سب کی۔ توجہ ہے؟ متوجہ ہے نا؟ آمادہ ہیں فیصلہ سننے کے لیے؟ بس فیصلہ دے رہا ہوں دوستو، بغیر کوئی فرق ظاہر کیے ہوئے، اور انشاءاللہ تاریخی فیصلہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو آپ دو باتوں میں سے ایک بات کرو، یا تو اپنی فردیت تبدیل کرو، یا شیعہ کافر 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 کا نعرہ تبدیل کرو۔ بہت توجہ، اس لیے کہ جس آدم کی تم اولاد ہو، اگر واقعی اس کی اولاد ہو، یا علی، اگر واقعی اس کی اولاد ہو، تو پھر آدم جس کے صدقے میں پیدا ہوا اس علی کے ماننے والے ہیں۔ ورنہ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھتے ہو، تم مسلمان ہم کافر۔ روزہ تم بھی رکھتے ہو، ہم بھی رکھتے ہیں، تم مسلمان ہم کافر۔ حج تم بھی کرتے ہو، ہم بھی کرتے ہیں، تم مسلمان ہم کافر۔ لا الہ الا اللہ تم بھی کہتے ہو، ہم بھی کہتے ہیں، تم مسلمان ہم کافر۔ محمد رسول اللہ تم بھی کہتے ہو، ہم بھی کہتے ہیں، تم مسلمان ہم کافر۔ 5 وقت کی نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، تم مسلمان ہم کافر۔ رمضان کے 30 روزے ہم بھی رکھتے ہیں، تم مسلمان ہم کافر۔ اسی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، تم مسلمان ہم کافر۔ یہی قرآن الحمد سے لے کر والناس تک جو ہر مسجد، ہر امام بارگاہ میں، ہر مسلمان کے ہر مسجد میں موجود ہے، اسی قرآن کے ایک ایک حرف پر، ایک ایک لفظ پر، ایک ایک آیت پر، ایک ایک نقطے 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 پر نعرہ حیدری، علی علی علی۔ سمجھتے جاؤ، نقطہ کو بھی تو سمجھو نا۔ ایک ایک نقطے پر اسی قرآن کے ہمارا ایمان، اسی قرآن کے، اسی قرآن پر ایمان رکھ کے تو مسلمان ہم کافر۔ سوچو فرق کہاں سے آئے؟ وہی بنیاد ہے جو آپ کے کلمہ ایمان میں ہے۔ بس فیصلہ یہ دینا، جو ملت اسلامیہ یہاں بیٹھے ہیں، پیر صاحب بھی، ہمارے بھائی بھی، ان سب سے گواہی لیں، کیا ہے مولانا آپ کے یہاں کلمہ ایمان؟ فیصلہ بس اسی پر اتحاد ہوگا۔ آپ کے یہاں جو کلمہ ایمان ہے، یعنی جس کے بغیر، جن پر ایمان لائے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہوتا، وہ کلمہ ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ ورسولہ وکتبہ۔ ایمان کس پر لائے؟ اللہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، قیامت پر، ختم نبوت پر، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر، حشر و نشر پر، ان سب پر ایمان آپ کے یہاں، آپ کے یہاں، آپ کے یہاں کلمہ ایمان میں ان سب پر ایمان لانا لازم۔ جو ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان نہ لائے وہ کافر کہلائے گا۔ تو ان سب پر ہمارا بھی ایمان، اللہ وحدہ لا شریک ہے ہمارا ایمان، رسول آخری رسول ہے ہمارا ایمان، آسمانی چاروں کتابیں برحق ہیں ہمارا ایمان، سارے انبیاء ما سبق برحق ہے ہمارا ایمان، حشر ہے ہمارا ایمان، فشار ہے ہمارا ایمان، فرشتوں پر ہمارا ایمان، حساب و کتاب پر ہمارا ایمان، بعد موت حیات پر ہمارا ایمان، روزے جزا و سزا پر ہمارا ایمان، کعبے پر ہمارا ایمان، رمضان کے روزوں پر ہمارا ایمان، 17 رکعت نمازوں پر ہمارا ایمان، 30 روزوں پر ہمارا ایمان، عید الفطر پر ہمارا ایمان، عید الاضحیٰ پر ہمارا ایمان، ایک ایک مرحلے پر جس پر ایمان رکھنا واجب ہے ان سب پر تو ہمارا ایمان ہے۔ تو انہی چیزوں پر ایمان رکھ کر آپ مسلمان کیسے ہو گئے؟
اور انہی چیزوں پر ایمان رکھ کر ہم کافر کیسے ہو گئے؟ بس فرق یہ ہے، یاد رکھو کہ جتنی چیزوں پر آپ کا ایمان ہے انہی تمام باتوں پر ایمان لانا واجب ہے۔ میں تو تقریر ختم کر گیا دوستو، آپ کو پتہ نہیں چلا۔ جو ان باتوں پر جو میں نے ابھی بتائیں ایمان نہ لائے وہ کافر ہے۔ جو ان میں سے کسی ایک بات پر بھی ایمان نہ لائے وہ کافر ہے۔ قرآن میرے سر پر رکھو پیر صاحب، میں اعلان کر رہا ہوں یہ جتنے کلمہ ایمان میں شرائط ہیں، اگر اس میں سے کسی ایک شرط پر بھی میں یا میری قوم پوری نہ اترے، میں خود قرآن کے حاشیے پر اپنے آپ کو کافر لکھ کر دے دوں گا۔ آپ کو بل کیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کسی ماں نے بیٹا پیدا کیا ہے ان نجدیوں کے حرام دودھ پر پل کر جوان ہونے والے سپولیے قومی اسمبلی میں بندروں اور سوروں کی طرح رقص کرنے والے ناہنجار ایم این اے، اگر تو یہ سمجھتا ہے تو میرے اس ایک چیلنج کا جواب دے۔ فیصل آباد میں کہہ کر جا رہا ہوں، ان تمام باتوں پر میرا ایمان ہے، لیکن کیا اس کلمہ ایمان میں کہیں صحابہ اکرام پر ایمان لانے کی شرط ہے؟